آج کے دن پہ اور صورتحال پر بات کریں گے منیف فاروق صاحب کے ساتھ۔ آج کا دن جس طرح سے میں نے ابتدائی میں کہا کہ پاکستان کی تاریخ کا بہت بڑا دن ہے۔ آج صدر مملکت، وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل کی تقاریر بھی اسی عزم کا اعادہ کر رہی تھی پاکستان کے، اور پاکستان نے جس طرح سے 1 سال پہلے اپنے سے بہت بڑے دشمن کو شکست فاش دی، اس کے بعد ہم آج بات کر رہے ہیں پاکستان کی فتح کے ساتھ ساتھ اگلے آنے والے دور کے پاکستان پر۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار منیف فاروق صاحب۔ بہت شکریہ منیف صاحب آپ کے وقت کا۔ صدر مملکت، وزیر اعظم پاکستان، فیلڈ مارشل پاکستان، تینوں کی تقاریر میں جو ایک چیز ہمیں کامن لگی، ایک تو مارکہ حق میں اپنے جوانوں کو جو خراج تحسین ہے، پوری پاکستانی قوم جس طرح سے ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے وہ، اور پھر پاکستان سے دہشت گردی کے خلاف جنگ، ایران امریکہ ثالثی، پاکستان کا جو ایک وقار بلند ہوا ہے سفارتی سطح پر، ان تمام موضوعات پہ ہم بات کرتے ہیں۔ لیکن منیف فاروق صاحب، 1 سال گزرا، پچھلے ان سالوں میں آپ بھی دن رات میڈیا میں بیٹھے بات کر رہے تھے، ہم بھی بات کر رہے تھے۔ اگر ہم کنکلوڈ کریں 7، 8، 9، 10 مارکہ حق اور پاکستان کی فتح، اور آج 2026، 1 سال پاکستان کتنا بدلا ہوا وہ پاکستان آپ کو نظر آیا؟ بہت شکریہ مدثر صاحب۔ دیکھیے، میرے خیال میں اگر پچھلے 1 سال کو دیکھا جائے تو پاکستان دفاعی اعتبار سے، سفارتی اعتبار سے، پاکستان کی پوزیشن، پاکستان کا سٹیچر، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ 180 ڈگریز کا چینج آیا ہے اور بہت بڑا ڈفرنس ہے۔ شاید ہم اس کو کوانٹیفائی بھی نہیں کر پائیں گے الفاظ کے اندر کہ ہمارے ابھی بھی مسائل بے شمار، اندرونی مسائل بے شمار اپنی جگہ، لیکن جو دنیا کے اندر جو سٹیچر تھا پاکستان کا، اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کسی بھی ملک کے لیے۔ پاکستان کو یہ اہمیت میں سیفلی کہہ سکتا ہوں پہلے شاید کبھی اتنی نہیں ملی جتنی اس پچھلے 1-1.5 سال کے اندر ملی ہے۔ تاریخی طور پر بھی اگر دیکھا جائے کہ پاکستان ایک دنیا کی واحد اسلامی نیوکلیئر ریاست ہونے کے باوجود ہمارے مسائل، ہمارے چیلنجز اپنی جگہ، لیکن وہ وقار، وہ اہمیت اور جتنی قربانیاں پاکستان نے دی ہیں دہشت گردی کی جنگ میں، اس کے باوجود ہمیں اپنا جو ایگزسٹنس تھی اس کو رجسٹر کروانے کے لیے بڑی محنت درکار ہوتی تھی۔ نو ڈاؤٹ پہلے بھی بہت سی کاوشیں کی گئیں، لیکن اس جنگ کے اندر یہ ایک لمیٹڈ جنگ تھی، جس طرح آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہا 4-5 روز تھے، لیکن جو متھ تھا بھارتی ہیجمنی کا، جس طرح سے وہ ٹوٹا اور جس طرح پاکستان نے اس کو بیٹل آؤٹ کیا، میں سمجھتا ہوں جو پہلگام کا فالس فلیگ آپریشن تھا اس سے لے کر مارکہ حق کے اختتام تک پاکستان کے لیے دنیا بدل گئی، اور دنیا کے لیے پاکستان بحیثیت ریاست بدل گیا۔ آج جو اہمیت پاکستان کو حاصل ہے وہ ماضی میں کبھی نہیں تھی، اور وہ ایک انگریزی میں ایک کہاوت ہے نا کہ ڈیسٹنی فیورز دا بریو۔ تو جو بہادری، دلیری، کلیئر ہیڈڈنس پاکستان کی فوج کی سربراہ کی طرف سے، پاکستان کی ایئر فورس کی سربراہ کی طرف سے جو اپنائی گئی اور دنیا کو دکھائی گئی، جو ایگزیبٹ کی گئی، اسی نے پاکستان کو بحیثیت ایک ریاست دنیا میں رجسٹر کروایا۔ دنیا کا طاقتور ترین شخص، جسے ہم موسٹ پاورفل مین ان دا فری ورلڈ کہتے ہیں، امریکی صدر، اس کے نوٹس میں بھی آپ تب آئے جب اس نے دیکھا کہ ایک ملک جو کہ بھارت سے 7 گنا چھوٹا ہے، اس نے بھارت کو ناکوں چنے چبوا دیے ہیں 3-4 دنوں کے اندر۔ اور یقینی طور پر جو ملٹری سکسیس تھی پاکستان کی، اس نے کمپلیٹلی آؤٹ کلاس کیا بھارت کو۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ جو پچھلے 1 سال کے اندر جو دفاعی محاذ پر اور اب سفارتی محاذ پر بھی الحمدللہ جو پاکستان کو کامیابی ملی ہے، اس میں بہت تبدیلی آئی ہے۔ بالکل۔ اچھا، یہ سفارتی محاذ کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، کیونکہ آج ایک بڑی خبر بھی سامنے آئی ہے، وزیر اعظم نے خود اس کا باقاعدہ اعلان بھی کچھ دیر پہلے وہ کیا بھی۔ پہلے صدر مملکت کی تقریر، وزیر اعظم پاکستان کی تقریر، جہاں اپنے جوانوں کو خراج تحسین ہے، پوری قوم کو خراج دیا گیا۔ آج ایک اور جو چیز فیلڈ مارشل کی تقریر کے دوران تھی، ایک طرف تو بڑی پروفیشنل تقریر کہا جا رہا ہے کہ تینوں مسلح افواج کو انہوں نے ان کو بڑا ایڈمائر کیا، ان کے کام کو، لیکن دوسری طرف انڈیا کو جو وارن کیا اور یہ کہا کہ اس قسم کے اگر کچھ ہوا تو نتائج جو ہے وہ زیادہ مہلک ہوں گے، اور ایک لفظ جو ہے وہ میں نے پہلی بار ان کی زبان سے سنا، وہ یہ کہ تکلیف دہ ہوں گے اور لمبا ہوگا۔ اس موقع پر اس قسم کی گفتگو آج کے دن میں جو فیلڈ مارشل نے اپنی تقریر کے دوران کہا، اس کی کیا سگنیفیکنس ہے منیف صاحب؟ دیکھیے، اس کی سگنیفیکنس سب سے بڑی یہ ہے کہ بھارت ایک فالس فلیگ آپریشن
اور پراکسی وارز تو پاکستان کے خلاف کرتا رہا ہے. یہ مارکہ حق میں بدترین ناکامی کے بعد جو بھارت کی پٹائی ہوئی ہے اس کے بعد وہ بہت جسے کہتے ہیں ریڈیکولسلی اپنے ڈیفنس بجٹ کو انہوں نے باقاعدہ ایئر برج اسٹیبلش کیا, بے شمار بائنگ کی اپنے دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے. لیکن جو پاکستان کی تیاری تھی, اور پاکستان وہاں پر رکا نہیں ہے, پاکستان مارکہ حق کے لیول سے بھی الحمدللہ بہت آگے جا چکا ہے. اور بھارت کو یہ وارننگ اس لیے دی گئی ہے کہ ہم نے تمہارے 20 جہاز لاک کیے تھے, 8 گرائے. ہم نے تمہارے 222 جو اہداف تھے ان کو نشانے پر لیا ہوا تھا, ان میں سے 20 یا 21 کو انگیج کیا. تو جو تکلیف بھارت کو ہو سکتی ہے پاکستان سے ایک فل سکیل وار یا ایک جنگ کے دوران, پاکستان نے اس کا ایک انڈیکیشن بھارت کو بہت پہلے دے دی ہے. اور اس بات کا قوی امکان ہے کہ اگر بھارت کی جانب سے کوئی سندور 2 ٹائپ کوئی حماقت کی گئی تو اگلا رسپانس پاکستان کا بہت بلیجرنٹ ہوگا, اور شاید وہ جس طرح یہ ٹیکسٹ بک کے اندر لکھا گیا ہے وہ بھی ٹیکسٹ بکس کے اندر لکھا جائے گا. اور نریندر مودی نے جو چورن بیچنا ہوتا ہے سیاسی طور پر, وہ چورن انڈیا میں تو بک جاتا ہے لیکن وہ دنیا میں نہیں بکتا. پاکستان نے اتنی کلیئر ہیڈڈلی, اتنا کلیئر ورڈڈ دھمکی یا جو وارننگ ہے وہ بھارت کو اس لیے دی ہے کہ اگر کوئی محاذ رائی دوبارہ کرنے کی کوشش کی گئی تو پاکستان بہت میسو اٹیک کرے گا بھارت کے اوپر, اور اس کا نتیجہ بہت تکلیف دہ ہوگا بھارت کے لیے. کیونکہ جس اکانومی اور بومنگ اکانومی کی وہ بات کرتے ہیں, ظاہری بات ہے جب آپ کسی سے ساتھ دشمنی کرتے ہیں اور جنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر آپ کو تیار رہنا چاہیے کہ اس کے جو اس کے نتائج ہیں وہ بہت بھیانک ہوں گے, اور اس کا ٹریلر تو انہوں نے پچھلے سال دیکھ لیا. اچھا, لیکن وہ جس قسم کی پراکسیز وہ کرتے آئے ہیں اس میں ابھی میں بھگوت مان جو بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں وہ بات کرے تھے, وہاں ہونے والے دھماکوں کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اب الیکشن پنجاب میں آ رہے ہیں تو اب دھماکے ادھر ہو رہے ہیں, مودی وہ اپنا وہی طریقہ کار جو ہمیشہ کرتے آ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. تو پھر آپ سمجھتے ہیں اس قسم کی کوئی چیز جو ہے وہ پھر نظر آئے, کیونکہ اب تو ان کے اپنے سیاستدان بھی مودی پر اسی طرح کے الزام لگا رہے ہیں جو بات اتنے سالوں سے پاکستان کرتا ہے. دیکھیے, بھارت میں بدقسمتی سے ان کا ایک جو کمپلیکس ہے یا پیرانویا ہے وہ پاکستان پہلے دن سے رہا ہے. انہوں نے اسی کے بیسس پر ووٹ لیے, جنگوں ہسٹیریا کریٹ کیا, اپنے الیکشنوں میں گئے, اپنی کیمپیننگ کی, سو آن اینڈ سو فورتھ. لہذا جو سچویشن بھارت کی بحثیت ریاست تھی وہ ان کی سیاست میں اینٹی پاکستان نیریٹو کو وہ بڑا کاؤنٹ کرتا ہے, اور وہ بڑا اس کا ایک میجر پورشن ہوتا ہے. جبکہ پاکستان کے اندر ایسا کچھ نہیں ہے. یہاں بھارت الیکشن مدعا تو کبھی رہا ہی نہیں ہے بھارت کسی بھی الیکشن کے اندر فور دیٹ میٹر. لیکن ایشو یہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے, جو کچھ انہوں نے ماضی میں کیا ہے وہ اب بھی وہی کریں گے.